Welcome back, ladies and gentlemen. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر عاصم حسین ہیں. وی ور ڈسکسنگ ڈاکٹر صاحب بفور دا بریک کہ لانگ ٹرم جو ہمارے میجرز ہیں اس میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھی ہو سکتی ہے, ٹاپی جو ہے ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا کی وہ بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں پائپ لائنز جو ہیں کنسپشن تو ان کا آئیڈیا جو تھا وہ کوئی 15-20 سال سے بھی زیادہ کا ہے. نتھنگ ہیز بین ڈن. آبویسلی وہ ایشوز ہیں ایران پاکستان میں, کہا جاتا ہے کہ امریکہ از ریلکٹنٹ کہ یہ پائپ لائن ہو. ٹیپی کا ایشو ہے, افغانستان کے تھرو آنا ہے تو اس میں سول مطلب انسرجنسی کے اٹیکس کا مسئلہ ہے. تو وائی ڈو یو تھنک کہ اب ہو جائے گا آئیدر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر آپ نے تیسری پائپ لائن کا ذکر نہیں کیا. آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایل این جی آ رہی ہے یہ پنجاب تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں ایک ڈوبلی سیفٹی لائن چاہیے. So then other third pipeline which is the offing which will run from Karachi to Lahore, which will be able to carry the BC of gas to Punjab, because they also Punjab is also really short of gas. تو جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا پہلے کہ اب ہم یہ میکینزم نکال رہے ہیں کہ جو پرائس انکریز ہے یہ صرف گیس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جائے. They should not be exploration of these lines. Okay. These lines are very expensive. Laying of these lines. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ گورنمنٹ دے دی تھی جس کی وجہ سے پرائس ہائی بہت ہو جاتی تھی. پھر لون لیتے تھے تو جو پرسکرائب پرائس تھی وہ بہت ہائی ہو جاتی تھی اور جس سے ہمیں پرابلم ہوتی تھی. تو اب اس سے جو ہم نے فسکل بائی ریزنگ دیز پرائسز we have created a fiscal space whereby we can finance our own pipeline. اس کا لانگ ٹرم افیکٹ یہ ہوگا کہ کیونکہ اگر ہم نے ایکس اماؤنٹ جنریٹ کر لیا بائی پیئنگ دس, نمبر ون پیپل ول گیٹ گیس بیکاز دے ول ہیو دا انفراسٹرکچر وچ از آف پرائم امپورٹنس کہ ان کو انرجی ملے. نمبر ٹو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ظاہر جن تین پائپ لائنس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ایل این جی ایران اینڈ ٹیپی کا, ان کی کاسٹ بہت ہائی ہے. تو جب یہ ہم اس کو اگر ویٹڈ ایوریج کرتے ہیں تو ایون آؤٹ کرتے ہیں تو کنزیومرز پہ اس کا برڈن کم پڑے گا, نمبر ٹو. اور نمبر تھری اگر ہم اپنے پیسوں سے بناتے اور انٹرسٹ فیکٹر انوالو نہیں ہوتا یا کوئی فورن کمپنی کو نہیں لاتے کہ جس کو ہمیں اس کے اوپر پائپ لائن پہ ریٹرن دینا ہو, تو اس کو کنزیومر کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. تو اس سے ہم بہت سے فائدے لے لیں گے اور this is the way to go forward. This is the way modern countries work. Out of box solutions ہوتے ہیں, ہمیں ڈیپینڈنس کم کرنی ہوگی. مگر پیسہ کہاں سے ہم انٹرنلی یہ جو پرائس کا انکریز ہوگا اس میں اسپیس انکریز ہوگا وہ اسی میں کور ہو جائے گا تاکہ پھر ایک تو کسی پہ برڈن نہیں آئے گا. کیونکہ اگر آپ لون لے کے بنائیں گے پھر انٹرسٹ دیں گے اس پہ پھر بہت بڑا آپ کے اوپر لون کریٹ ایک ہو جائے گا جس سے انٹرسٹ یو نو از ویری ہائی, 17-18-20% آپ کو 25 سال تک دینا پڑے گا. تو جیسے اگر ایران کی پائپ لائن ہم اپنے پیسوں سے لگا لیتے ہیں تو ہمیں $1.5 بچ جاتا ہے پر $1.5 ٹرانسلیٹ ٹو 100. تو جو لو اینڈ کسٹمر ہے جس کو 105 میں گیس مل رہی ہے اس کو آپ 205 میں صرف ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہو. گیس کی کاسٹ الگ بٹ یو نو ہی ول بی پیئنگ $100 فار ٹرانسپورٹیشن آف گیس. So that is what this ministry is today trying to visualize and engineer کہ minimum cost کے اوپر energy available ہو using our own resources rather than getting money from outside and paying them in foreign exchange. تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں یہ کام. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی جو تھی دیٹ واز ایکچولی کہ ٹارگیٹ اس میں کرنا تھا کہ آپ اپنی ہی کیپیسٹی کو بڑھائیں گے, ریفائنری کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے, بٹ وہ اینڈ میں وہ بجٹ ڈیفیسٹ کو ہی فل کرنے میں چلا گیا. واٹ از دا گارنٹی؟ آپ بات کر رہی ہیں ڈی ٹی کی اینڈ دیٹ واز اونلی فار دی ریفائنریز. پی ڈی ایل جو کنورٹ ہو گیا تھا پیٹرولیم لیوی میں وہ تو گورنمنٹ ایکسچیکر کو آ رہا ہے. ریفائنریز کے اندر تو یہ تھا کہ دیٹ واز اگین اے رانگ پالیسی, کیونکہ جو میں نے آپ کو 10 بلین کی پہلے فگر بتائی ایکچولی دیٹ واز گوئنگ ٹو دا او این سی اینڈ دا ریفائنریز اینڈ آن ایوری لیٹر وی ور گیونگ دیم 4 روپیز سبسڈی. اور ہم نے اس کو ڈیم ڈیوٹی دی کہ تم
اس کو کر لو. اور وہ جو ڈیم ڈیوٹی تھی وہ واز اونلی آن ڈیزل. تو ادھر سے آپ ڈیوٹی لے رہے ہیں, ادھر سے آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ ہوا کہ when the prices went high, they had a lot of inventory gains, جس کی وجہ سے ان کی بیلنس شیٹس بڑھ گئی, سب کچھ ہو گیا. لیکن جب کنزیومر پرائز, جب پیٹرول کی پرائز گری تو they lost also a lot of money, تو وہ سارا واش آؤٹ ہو گیا. کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ پیسے بڑے مل گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پیسے کما لیے. پاکستان میں پیٹرول سب سے سستا ہے. آپ پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لے, امریکہ کو دیکھ لے, ادر دین دی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز themselves we are the cheapest in the world. ہماری پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ہم ریفائنریز کو پیسے دے رہے ہیں جو انٹرنیشنلی اویلیبل ہے. ایک کمپنی ہے جس کو $6 بلین کی ہائی اینڈ ریفائنری لگاتی ہے پاکستان میں, اور اس کو آپ مارجن نہیں دیتے تو وہ تو اپنے 6 بلین ہی نہیں کور کر پاتا. نمبر 2, آپ او ایم سیز کو پیسے نہیں دیتے, جو ان کا انٹرنیشنلی 5% ملتا ہے آپ ان کو 2% پہ کر دیتے ہیں. اسی لیے پیٹرول پمپ والوں کو جو ان کا 4% ملنا چاہیے مارجن, ہم لوگ وہ نہیں دیتے, ان کو 2% پہ گزارا کرتے ہیں. وی ہیو ٹو لرن کہ وی ہیو ٹو ہیو این انٹرنیشنل فارمولا آل اوور دی ورلڈ. یا تو ہم ڈومیسٹک فلی ڈومیسٹک ہو جائے, اور ہمیں کسی کی ضرورت. دے ہیو بین انسٹنس ان دی ورلڈ where countries have closed, China closed itself, اپنا کپڑا بناتے تھے, سائیکل پہ چلتے تھے, پیٹرول استعمال نہیں کرتے تھے, بجلی آئی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں تھی. انڈیا went through the same thing. But if we are just a bit slightly delayed. Hopefully if we can still manage. But if we are as a nation want to do it, fine. بجلی ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. پیٹرول ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں. ذرا سی چھوٹی سی بریک ایک اور لے لیتے ہیں. We'll be right back. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر راسم حسین ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو تو یہ اوبیسلی معلوم ہے کہ گیس ہمارے ہاں کافی زیادہ ہے, مگر ایکسپلوریشن جو ہے نا وہ ہمارے لیے فی الحال ایشو ہے. پارٹلی وہ جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں جس علاقوں میں گیس ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم جو ویل ہیڈ پرائز آفر کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل پرائز کم از کم 65 to 70% ہونی چاہیے انٹرنیشنل پرائز کی, وہ نہیں ہم دے پا رہے. کیا آپ سوچ رہے ہیں ہاؤ ٹو چینج دی ایکسپلوریشن پالیسی؟ دیکھیں, the 2011 ایکسپلوریشن پالیسی has we are making it. اور 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو ڈیفیشنسی تھی کہ ہم نے زونز بنائے ہوئے تھے, تو ہم اس ایکسپلوریشن پالیسی کے اندر زونز ختم کر رہے ہیں. there will be a flat rate, اور ہم نے اس کو منیمم کر دیا ہے $6. اور میں سمجھتا ہوں $6 فار کنونشنل گیسز از اے گڈ پرائز. اور اس طرح پھر لو BTU گیس سے اس کی زیادہ پرائز ہے, شیل گیسز کی اس کے زیادہ پرائز ہے. تو اب اٹ کی ناٹ بی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم ایران سے $12 کی لے رہے ہیں تو ہماری بھی ENP کمپنیز کو $12 دیں. لیکن یہ ہے کہ we have been talking to the ENP companies and they are pretty happy in now what we are offering them. اور ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر 2 سال کے بعد پرائس ریویژن ہوتا رہے گا. اور اگر آج کوئی 2011 میں ڈرلنگ شروع کرتا ہے اور 2015 میں اس کی گیس نکلتی ہے, تو جب وہ 2 سال کے بعد پالیسی چینج ہوگی اس کو آٹومیٹکلی نیکسٹ ریویژن مل جائے گا. اور آف شور کے لیے, ٹائٹ گیسز کے لیے اور لو BTU ویلیوز کے لیے ہم نے آلریڈی بنانزاز $2 ایکسٹرا دیں گے کہ جو یہ پہلے اس کو پروڈیوس کر کے اور مارکیٹ کے اندر لے آئے. تو یہ تو ایک ہمارا لانگ ٹرم وہ ہے. اور شارٹ ٹرم جو ہے ہمارے پاس از اونلی LNG and LPG. ایون ان دی energy sector short term does not mean weeks or months. Short term means at least a year. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گیس کی پوزیشن جو ہے وہ جو سے پہلے کر رہی. This is really tough. How tough? As tough as last year? More tough. اور اس number was more. کتنے لوڈ شیڈنگ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا تو میں گیس شیڈنگ ڈیفینیٹلی بڑھے گی کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اور ہم
ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایکوٹیبل بیسس کے اوپر ایکوٹیبل برڈن آن ڈومیسٹک انڈسٹریل سیکٹر اینڈ ادر. تو لیکن یہ ہے نا یہ ایسے موقع جب نیشنز ڈونٹ پلان ویل اینڈ دے ڈونٹ تھنک اہیڈ تو یہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں which is unfortunate. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوسچن لاسٹ کوسچن میرا آپ کے لیے ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز شوڈ بی سم ہاؤ ٹو ہیو اے کامن انرجی منسٹری جو کہ ہر چیز کو دیکھ سکے واٹر پاور بھی ہو پیٹرولیم بھی ہو گیس ریزرو بھی ہو تاکہ کمپریہنسو ہماری انرجی پالیسی. دیکھیں واٹر تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایٹ لیسٹ پاور جنریشن اینڈ پاور ڈسٹریبیوشن that should be merged with, I mean like minerals should be separate. I think that oil, gas and energy generation and production should be number one ministry. Is there a proposal for that or not? I mean different donors in the world have been saying this. میرا خیال ہے جو FOTB ہے ان کی بھی یہی ریکمنڈیشن ہے, IMF کی بھی یہی ریکمنڈیشن ہے. But that is for the cabinet and leadership to decide whether they want to do it or not. پہلے کی زمانے یہ تھی ایسے. And personally speaking, I am supportive of this, and if at any forum this comes up, then I'm going to support it. Thank you very much, Dr. Saab. It was a pleasure to have you on our show. خواتین حضرات, جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر عاصم حسین کا سنا, ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کی ویژن ہے, شارٹ ٹرم بھی ہے, میڈیم ٹرم بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے. دیر از پولیٹیکل کنسٹرینٹس جو ہیں وہ بعض اوقات ایک پالیسی کو ڈیلیٹ کر سکتی ہیں. لیٹ اس ہوپ کہ اکنامکس جو ہے وہ پیروی ہوگی, وہ زیادہ اسٹرانگر ہوگی ڈٹرمن کرنے کے لیے بنسبت پالیٹکس کے لیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.